بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج جو درس حدیث میں احادیث وہ ہم اسی سلسلے کی احادیث پڑھیں گے جس میں ہمیں کسی چیز سے منع کیا گیا ہے، ایسے غلط باتوں سے، غلط گفتگو سے، غلط اعمال سے، اور انہی میں یہ آتی ہے کہ کسی کی تکلیف پر خوشی کا اظہار کرنا، جس کو شماتت کہا جاتا ہے، شماتت الاعداء، کہ دشمن جو ہے ظاہر ہے وہ خوش ہوتا ہے کہ اس کا دشمن جو ہے اس کو تکلیف پہنچی ہے، بیمار پڑ گیا ہے، نقصان ہو گیا ہے، یہ ہو گیا، تو یہی شماتت الاعداء، اور اس طرح کرنا یہ غلط بات ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن تو بھائی بھائی ہیں، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے لیے وہ برا سوچے یا اس کے بارے میں اس قسم کے خیالات اس کے دل میں آئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا تظہر الشماتۃ لأخیک فیرحمہ اللہ ویبتلیک، کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی تکلیف پر خوشی کا اظہار مت کرو، کہ اس کو تکلیف ہوئی ہے تو تم خوش ہو رہے ہو، تمہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس پر تو رحم فرما دے اور تجھے تکلیف سے دوچار کر دے، تو برباد ہو جائے، پھر تو کیا کرے گا؟ تو لہذا پھر یہی چیز جو ہے یہ بڑی خطرناک ہے کہ انسان جو ہے اس طرح دوسرے مسلمان بھائی کی تکلیف پر خوش ہونے لگے۔ تو مسلمان کو ایک دوسرے کے ساتھ تو رحم کا سلوک کرنا چاہیے، کسی کی مصیبت پہنچے تو تمام مسلمانوں کو محسوس ہونا چاہیے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن تو آپس میں رحم کرنے کے لحاظ سے جسم کی مانند ہے، اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم جو ہے وہ بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے، تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ ہمیں خوشی ہو رہی کہ ہاں اچھا ہوا، دیکھا یہ کیا نا اور مرے، تو ہم یہ اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ تو لہذا اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اس قسم کی کسی کے بارے میں خوشی کا اظہار یہ منع ہے۔ اور اسی طرح پھر یہ بات بھی منع کر دی گئی کہ کسی کا جو ثابت نسب ہے، اس کا جو نسب آ رہا ہے اس کا خاندانی، اس میں طعن کرنا، اس میں کوئی برا بلا کہنا، نہیں یہ فلاں کا بیٹا نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، یہ لوگ ہیں، یہ اس قسم کی باتیں کرنا، اس کو بھی سختی سے منع فرمایا۔ تو جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگوں میں دو چیزیں ایسی ہیں جو ان کے کفر کا باعث ہیں، نسب میں طعن کرنا اور میت پر نوحہ کرنا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو باتیں بتائی ہیں جو جاہلیت کی باتیں ہیں، اور اس کو کفر کی بات کہا گیا ہے کہ نسب میں طعن کرنا اور میت پر بین کرنا۔ تو یہ کفار کی باتیں ہیں، جاہلیت کے اخلاق ہیں، جاہلیت کا معاملہ ہے۔ تو لہذا پھر بعض گناہوں کی شدت کی وجہ سے اس پہ کفر کا اطلاق ہو جاتا ہے، تو صرف تنبیہ کے لیے، ارتکاب سے بچانے کے لیے اسے کہا گیا ہے، حالانکہ وہ کفر نہیں ہوتا، یعنی خارج نہیں ہو جاتا، لیکن اس کا بہت بڑا جرم ہے، اس لیے اس کو کفر کی بات کہی گئی ہے۔ اور پھر یہ بات کہ جو کہ نسب کے معاملے میں ہے، تو اس میں بھی اس کے اوپر طعن کرنا کہ یہ فلاں کا بیٹا نہیں ہے، یا فلاں کا یہ ہے، فلاں وہ ہے، اس قسم کی باتیں کرنا یہ سختی سے منع کیا گیا۔ نہ جھوٹا نسب بیان کرنا کہ آدمی کا تعلق کچھ اور ہے تو وہ کہے نہیں جی میں تو سید ہوں، میں تو یہ ہوں، میں تو وہ ہوں، یہ بھی غلط، اور کسی کے بارے میں کہنا وہ بھی غلط، دونوں طرح سے منع کر دیا۔ اسی طرح احادیث میں جو آیا ہے کہ دھوکہ دینے کو، ملاوٹ کرنے پر سختی سے منع کیا گیا، اور جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حمل علینا السلاح فلیس منا ومن غشنا فلیس منا، کہ جو شخص ہمارے خلاف ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور جو ہمیں دھوکہ دے وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہاں جو خاص طور پہ بیان کیا گیا کہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا مراد یہی ہوتی ہے کہ وہ شخص اس طریقے پر نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نہیں ہے، آپ کے طریقہ کار پر نہیں ہے، آپ کے منہج پر نہیں ہے، جو اللہ اور اس کے رسول نے باتیں بتائی ہیں، جو طریقہ کار بتایا اس کے بالکل برخلاف ہے، تو ایک طرح سے وہ غلط باتیں، حرام ہیں۔ تو اسی لیے پھر یہاں پر یہ دو باتیں جو بیان کی گئی، اور اس میں جیسے کہ ایک روایت میں اس طرح ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلے کے ایک ڈھیر کے پاس سے گزرے تو آپ نے ہاتھ اس میں ڈالا دیکھنے کے لیے، تو آپ کے ہاتھ گیلے ہو گئے، تو آپ نے فرمایا کہ غلے والے یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ رات بارش ہو گئی تھی تو اس کی وجہ سے یہ بھیگ گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کو اوپر کیوں نہیں کر دیا، اس کو ظاہر کرو، دکھاؤ لوگوں کو تاکہ پتہ چلے یہ گیلا ہے۔ اور تو پھر آپ نے یہی کہا کہ من غشنا فلیس منا، تو دھوکہ ہے، لوگ دیکھیں گے یہ اوپر سے تو باقی خشک ہے، کچھ بھی نہیں، بڑا اچھا غلہ ہے، گندم ہے، اور تم اس کو نیچے سے وہ گیلا دے دو گے اور دھوکہ دو گے اور گھر جائے گا دیکھو بالکل وہ گیلا۔
تو کیسے اس کو پیسے گا, کیسے اس کا آٹا بنائے گا, تو ہو نہیں سکتا. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اسی لیے پھر وہ منع کر دیا گیا. تو پھر جال سازی اور ملاوٹ سے بیچنا, سودا بیچنا, یہ حرام, ناجائز ہے, جائز نہیں ہے. سودے کی تمام خوبیاں اور خامیاں بیان کرنی چاہیے تاکہ بیچنے والا بری ذمہ ہو جائے اور خریدنے والا دھوکے سے محفوظ رہے. اور اسی طرح پھر حاکم وقت کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ اس طرح بازاروں کو چیک کرتا رہے, دیکھتا رہے, مارکیٹوں میں ان کے ریٹ کے لحاظ سے, ان کی چیزوں کے لحاظ سے, ان کے جو معاملات ہیں ان کے لحاظ سے, اور پوری طرح دیکھے کہ کہیں پہ کوئی غلط کام تو نہیں ہو رہا, کہیں کوئی مسائل تو نہیں ہیں. اسی لیے پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود دیکھا کرتے تھے, چیک کیا کرتے تھے. اس طرح خلفائے راشدین کا طریقہ تھا. تو یہ طریقہ ہے جو کہ اس کا خیال رکھنا چاہیے اور یہ دھوکے کی بات نہ ہو. اور اس معاملے میں بھی ایک اور چیز بھی ہمیں ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجش سے منع کیا. نجش سے مراد یہ ہوتا ہے کہ محض دھوکہ دینے کے لیے قیمت بڑھا کر بولی دی جائے, کہ اگر کوئی نیلام کر رہا ہے تو وہ شخص جو ہے وہ چاہتا ہے اس کی بولی بڑھتی جائے, اس لیے کہ اگر جہاں پہ رک جائے گی وہاں دینا پڑے گا اس کو, ہو سکتا ہے اس کا نقصان ہو رہا ہو, لیکن وہ چاہتا ہے اور کمائے کسی طرح. تو ایک شخص کو مقرر کر دیتا ہے جو اس کی بولی بڑھاتا رہتا ہے. یہی نجش ہے. اس کو بھی منع فرمایا کہ یہ مت کیا کرو, حرام ہے. اور ایک حدیث میں اس طرح آتا ہے کہ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی نے ذکر کیا کہ وہ عموماً خرید و فروخت میں دھوکہ کھا جاتا ہے. کوئی سیدھے لوگ ہوتے ہیں, نہیں سمجھ پاتے یا ان کو اتنا وہ علم نہیں ہوتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جس سے سودا کرو تو اسے کہہ دیا کرو کہ دھوکہ نہیں ہونا چاہیے. فَقُلْ لَا خِلَابَهْ, یہ مراد یہی ہے کہ دھوکہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ہے وہ چیز. اصل تو یہی ہے کہ جو شرط خیار ہے, مطلب یہ کہ کسی کو ایک طرح سے خیار ہوتا ہے, اس کے ساتھ جائز ہے کہ تو وہ خریدار کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور جو بیچنے والا اس کے لیے بھی ہو سکتی ہے. مراد یہ ہے کہ سودا طے کرتے وقت کوئی شرط طے کر لی جائے کہ اس شرط کے ساتھ ہماری بیع منعقد ہوگی, تو اس شرط کا لحاظ نہ رکھنے پر سودا منسوخ ہو جائے گا. جیسے کہ حدیث میں کہا گیا کہ دھوکہ نہیں ہونا چاہیے. تو اب اگر دھوکہ ہوگا تو پھر وہ بیع فسخ ہو جائے گی, اس لیے ایک طرح سے یہ شرط ہو گئی. تو اسی لیے پھر خرید و فروخت میں دھوکہ دہی نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی عیب ہے تو بتانا چاہیے کہ یہ چیز ہے, اس میں یہ مسئلہ ہے, لینا ہے تو لے لو, نہیں ہے تو نہ لو, تمہاری مرضی ہے. تو یہ واقعی ہونی چاہیے. تو لہذا پھر یہ اس چیز سے بھی سختی سے منع کیا گیا. اور اسی طرح جو ہے بدعہدی کے بارے میں بھی ہمیں احادیث ملتی ہیں. ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 4 باتیں ایسی ہیں جو جس میں ہو وہ پکا منافق ہے, اور ایک ہو تو وہ ایک خصلت ہوگی اس میں, جہاں تک کہ اس کو چھوڑ دے, اور اس میں امانت رکھی جائے تو خیانت کرے, بات کرے تو جھوٹ بولے, عہد کرے تو بے وفائی کرے, اور جب کسی سے جھگڑے تو گالم گلوچ کرے. تو یہ منافق کی علامتوں میں سے یہ بتایا گیا کہ وہ بد عہد ہوتا ہے, غدار ہوتا ہے, غدر کرنا. یہ اس چیز کو سختی سے منع کیا گیا. اور اس کے بارے میں ایک اور حدیث سے جو اس کی سزا ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر عہد توڑنے والے کے لیے قیامت والے دن ایک جھنڈا ہوگا, کہا جائے گا یہ فلاں کی بدعہدی کا جھنڈا ہے. اور اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی آیا کہ ہر بدعہدی کرنے والے کے لیے قیامت کے دن اس کی سرین کے پاس ایک جھنڈا ہوگا, اسے اس کی بدعہدی کے برابر بلند کیا جائے گا. سنو, عام لوگوں کے لیے بدعہد امیر و حاکم سے بڑا بدعہدی کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو یہ ہے کہ ایسے لوگ جو عہد شکنی کرتے ہیں, معاہدہ کر کے, وعدہ کر کے پھر نہیں مانتے ہیں, ان کے لیے کتنی سخت وعید بتا دی کہ قیامت کے دن کس طرح ان کی تشہیر کی جائے گی, کس طرح ان کو سب کے سامنے وہ جھنڈے کے ذریعے سے بتایا کہ یہ وہ غدار ہے. تو خاص طور پر امیر اور حکمران جس کی آدمی نے بیعت کی ہے, جس کے آدمی نے وعدہ کیا ہے, اس سے بدعہدی کرنا, عہد شکنی کرنا, تو اس سے تو بہت انتشار پھیلتا ہے, مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو لہذا اسی لیے اس کو اتنے سخت سزا کا مرتکب قرار دیا گیا اور اس کے لیے وہ جھنڈا کہا گیا. اور اسی سے معلوم ہوا کہ یہاں پہ یہ کہا جائے گا ہادی غدرۃ فلان ابن فلان, یہ فلاں ابن فلان کی غداری ہے. تو باپ کا ذکر کیا جائے گا, فلاں ابن فلان. اسی سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن پھر باپ کے نام سے پکارا جائے گا, ماں کے نام سے نہیں پکارا جائے گا. یہ خام خواہ لوگوں نے اس طرح کی باتیں بنا رکھی ہیں, افواہیں گرم کر رکھی ہیں اور اس کے اوپر کرتے ہیں. ایسی بات ہی نہیں ہے. اصل چیز تو یہ ہے جیسے حدیث میں آیا ہے کہ فلاں بن فلان کا غدر ہے, یہ فلاں کی بدعہدی ہے, اس کو جھنڈا لگا کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جائے گا.
اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ثلاثۃ انا خصمهم یوم القیامہ رجل اعطى بی ثم غدر ورجل باع حرا فاکل ثمنه ورجل استأجر اجیرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره، کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن سے قیامت والے دن میں خود جھگڑا کروں گا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ ایک وہ آدمی جس نے میرے نام سے عہد کیا پھر اسے توڑ ڈالا، دوسرا وہ آدمی جس نے کسی آزاد شخص کو بیچ ڈالا، اس کی قیمت کھا گیا، تیسرا وہ آدمی جس نے کسی مزدور کو اجرت پہ رکھا، اس سے پوری خدمت دی لیکن اس کو اجرت نہیں دی۔ تو یہ دیکھیے، یہ جس طرح بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ خود جھگڑا کریں گے، اس کی سنگینی کا اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کے ساتھ بڑا سخت محاسبہ کریں گے، بہت سخت اس کے ساتھ وہ حساب کتاب ہوگا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر عہد کر کے اسے توڑنا، یہی بدعہدی ہے۔ اللہ کو گواہ بنا کر کہا کہ اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ میں تمہارے مانتا ہوں کہ تم ہمارے حاکم ہو، یا کسی سے اور کوئی وعدہ کرنا ہے، کوئی معاہدہ کرنا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر اور پھر اس کے بعد اس کو توڑنا کتنا بڑا ظلم ہے، کتنی بڑی زیادتی ہے۔ اور دوسری چیز جو فرمائی گئی کہ کوئی آزاد شخص ہے، جیسے لوگ اغوا کر لیتے ہیں کہیں بچوں کو، کہیں بڑوں کو، کہیں عورتوں کو، اور پھر جا کے ان کے تاوان مانگتے ہیں، پیسہ مانگتے ہیں، تو یہ لوگ کتنے ظالم ہیں، کتنی بڑا ظلم کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی کو اس طرح آزاد شخص کو، غلام نہیں ہے وہ تو غلامی کا اس طرح کا تصور رہے ہی نہیں، تو پھر کیسے وہ ان کی قیمت مانگ رہا ہے، یا جا کے بیچ دینا، کسی اور کے حوالے کر دینا، یہ کتنا بڑا ظلم ہے، کتنی بڑی زیادتی ہے۔ تو لہذا اس کو بھی حرام قرار دیا گیا اور اس کو سختی سے منع کیا گیا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ مزدور کو مزدوری ادا نہ کرنا، یہ بھی جرم ہے۔ تو ایک معاہدہ ہے کہ آپ نے مزدور کو رکھا ہے کہ یہ کام تم کرو گے، تو وہ کام کرتا ہے، یہ تمہارا معاملہ ہوگا، یہ تمہاری تنخواہ ہوگی، یہ تمہارے پیسے دیے جائیں گے، چاہے وہ ڈیلی ویجز پہ ہوں، ماہانہ ہو، ہفتے وار ہو، جو بھی ہے اس کے مطابق دینا چاہیے۔ اب آپ کہیں نہیں یہ تو نہیں میں دوں گا، تو یہی بدعہدی ہے، یہ بھی بدعہدی ہے کہ آپ نے ایک معاہدہ کیا ہے، طے کیا ہے، تو پھر اس کو انکار کر دینا، تو وہ پھر کیسے آپ کے لیے جائز ہو جائے گا، اس کو بھی پھر سختی سے منع کیا گیا۔ اور پھر یا تو کم دینا وہ بھی جائز ہے، یا تو یہ آپ کہیں نا کہ ہم جتنا چاہیں دے دیں ہم، تو یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اگر آپ نے طے کر لیا ہے کہ 100 روپے دینے ہیں، تو آپ کہیں کہ نہیں یہ 50 دے لو جاؤ، تو یہ بھی غلط، یہ بھی بدعہدی کہ آپ نے جو چیز طے کی تھی اس کے مطابق دیں اور اس کے مطابق کریں، اور وہ جو کام ہے اس کے مطابق، اس میں بھی کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، اور وہ اس نے صبح سے شام تک وہ کام کر دیا، تب آپ کا فرض ہے کہ آپ دیں۔ آپ کہتے ہیں یہ بھی کرو اور وہ بھی کرو اور اس کو دوسرے کاموں میں لگا دیں، تو یہ بھی غلط ہوگا، یہ بھی عہد کی خلاف ورزی ہوگی۔ تو یہی طریقہ ہوتا ہے کہ جو جس کو اس طرح کا ملازم رکھا جاتا ہے، یا مزدوری پہ یا کام پہ کسی چیز پہ بھی، تو اس کے لیے ہر چیز بیان کر دی جاتی ہے، واضح کر دی جاتی ہے اس کی اپنی اہلیت کی بنیاد پر کہ وہ اس چیز کا اہل ہے۔ تو لہذا پھر اس کا کام یہ ہوگا کہ وہ اس اہلیت کے مطابق کام کرے گا، اس جگہ پہ کام کرے گا، اتنا وقت کام کرے گا، اتنا اس کو معاوضہ دیا جائے گا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں جب طے شدہ ہیں، تو پھر اس کی مخالفت کرنا، بدعہدی کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ کی بات ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی، اور پھر قیامت کے دن جو اس کا حشر ہوگا وہ آپ نے سن ہی لیا کہ اللہ تعالیٰ خود ان سے جھگڑیں گے جو اس طرح کسی کو تکلیف دیتے ہیں، دکھ دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کو یاد ہی نہیں رہتا کہ وہ انہوں نے کیا جواب دینا ہے۔ اسی طرح اس سے بھی منع کیا گیا ہے کہ احسان جتلانا، کوئی عطیہ دے دیا، کوئی چیز دے دی تو احسان جتلانے بیٹھ گئے، تو اسی لیے آپ نے فرمایا کہ 3 قسم کے وہ لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کلام نہیں فرمائے گا، نہ ان کے نظر رحمت سے دیکھے گا، انہیں پاک بھی نہیں کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ کون ہے وہ؟ تو فرمایا کہ المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، کہ فرمایا کہ وہ ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والا، احسان کر کے احسان جتانے والا، اور جھوٹی قسم کے ذریعے اپنا سودا بیچنے والا۔ تو لہذا یہ تینوں کے بارے میں اتنی سخت وعید آ گئی کہ قیامت کے دن کو کوئی قسم کی مدد نہیں ملے گی، نہ اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہوگی، نہ رحمت ہوگی، نہ اور کوئی معاملہ ہوگا۔ مطلب یہ کہ ان کے ساتھ بہت برا سلوک ہوگا جو اس طرح کی حرکت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو
بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔